اشرا اعلی حضرت روزانہ ہی الحمدللہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حامی سنت ماحی بدعت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پاک پر مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوتا ہے، مدنی مکالمہ ہوتا ہے، اور پیارے پیارے مہکے مہکے رنگ برنگے آپ کی زندگی سے مدنی پھول ہمیں چننے کو مل رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا کچھ اسی طرح کا موضوع ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی دین متین کی خدمت میں صرف فرما دی۔ آپ کے لیے گویا آخرت ہی مطمع نظر تھا، اور آپ دنیا کے لیے، دنیا کی زینت کے لیے، دنیا کے زیب کے لیے، دنیا کی آرائش و آسائش کے لیے کبھی بھی کوشش نہ کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ مالداروں سے بھی دور رہا کرتے تھے۔ مالداروں کی مدحو سرائی، ان کی خوشامد، یہ آپ کی طبیعت میں بالکل نہ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک بار والی رامپور نے 1,00,000 روپے جتنا نذرانہ بھیجا، جو آج کے مطابق 1,00,000 روپے بنتا ہے، اس زمانے کی جو کرنسی تھی وہ بھیجی۔ اب رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب پتہ چلا کہ یہ مال آیا ہے، ہم جیسا کوئی ہو تو بڑا خوش ہو جائے اور کیا کیا پلانز بنا لے کہ اب یوں بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، لیکن امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو دروازے سے ہی واپس کروا دیا اور فرمایا کہ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اور انہیں یہ نذرانہ، یہ پیسے واپس کر دیجئے، اور اگر وہ آنا بھی چاہتے ہیں تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سے کچھ جملے ارشاد فرمائے کہ جس سے یہ نظر آتا تھا کہ آپ مالداروں کی خوشامد نہیں کرتے ہیں، مالداروں کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حق پر قائم رہتے اور لوگوں کے ساتھ تمام معاملات کو برقرار رکھتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح غریبوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کے گھر پر کوئی سائل آتا ہے تو خالی نہیں جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں اگر کوئی غریب آ کر دعوت دیتا ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے وہ انداز ہیں جو دل میں گھر کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی زندگی کو دیکھیں، آپ کی سیرت پاک کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیز بخوبی نظر آئے گی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں سے بڑی محبت کی، غریبوں کو دھتکارا نہیں، غریبوں کو پیار کیا، سینے سے لگایا، اور یہی ادا آپ کے صحابہ میں، صحابہ سے تابعین میں اور اولیاء دین میں چلتی ہوئی آئی۔ اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس ادا کے پیکر تھے۔ آپ غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے، ان کی مشکلات کو رفع فرماتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ غریب بھی آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ کچھ اسی طرح کے مدنی پھولوں کے ساتھ آج ہمارا سلسلہ ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں کے غمخوار، اور خصوصی طور پر آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ اس منچ پر رکن شورا حاجی ابو مدنی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ آج مدنی پھول دیں گے۔ کافی دنوں سے ان کا انتظار تھا، کئی کالز بھی آ رہی تھی، اور ہمارے ناظرین بھی آج امید ہے خوش ہوں گے کہ آج الحمدللہ عبدالحبیب بھائی آئے ہیں۔ اس موضوع پر بھی مدنی پھول لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں مجھے ان سے کرنی ہیں۔ آپ بھی بات کر سکتے ہیں، کالز کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہوں گے، آپ جلدی جلدی کالز کیجئے۔ عبدالحبیب بھائی سے کوئی بات کرنی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی فرمائش کرنی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی روزانہ کی طرح سلسلہ ذوق نعت ہے، اور آج بہت اہم سلسلہ ہے۔ آج پہلا سیمی فائنل ہے اور بہت ہی زبردست اور دلچسپ مدنی مقابلہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھ پائیں گے، لہٰذا تیار ہو جائیے سلسلہ فیضان اعلی حضرت کے لیے۔ دوسروں کو بھی دعوت دیجئے، مدنی چینل گھر گھر میں آن کروائیے، اور سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائیے، ناظرین حاضرین سب نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تاخر علم دین سیکھنے کے لیے سلسلے میں شرکت کریں گے، دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچائیں گے، اور نیکوں کا ذکر بالخصوص یہاں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس ذکر سے اللہ کی رحمتوں کو پائیں گے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون
والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں، مگر اس سے پہلے عبدالحبیب بھائی کی طرف چلتے ہیں، کچھ آغاز کرتے ہیں۔ حضور آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا مرحبا۔ آپ کو عرس اعلیٰ حضرت بھی مبارک ہو، چند دنوں میں آنے والا ہے، دنوں کا فیضان آپ کو ملے۔ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ اللہ نظر بد سے بچائے، مدنی چینل کے مقبول ترین سلسلوں میں سے ہے اور دنیا بھر میں بہت پذیرائی ہے، اور واقعی آپ نے جو موضوع لیا ہے، اب اعلیٰ حضرت کی شان بیان کریں نا تو کہتے ہیں نا بڑوں کی شان بیان کریں تو اپنا نام خود ہی بلند ہو جاتا ہے۔ تو تذکرہ رضا کرنے کی برکت سے ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے موجود ہیں، اور یہ ایام اشفاق بھائی لاسٹ ٹائم یہی دن میرے بریلی شریف میں گزرے تھے۔ وہ زندگی کے یادگار دن تھے، بچپن سے یوں سمجھیے کہ ایک خواب تھا کہ کبھی عرس رضا پر بریلی شریف حاضری کا موقع ملے، بہت مس بھی کر رہا ہوں میں اس بار، لیکن کیا منظر تھا اور کیا عقیدت ہے ماشاءاللہ۔ اتنے لاکھوں لاکھ زائرین بریلی شریف میں اس وقت بھی موجود ہوں گے، ایک یوں سمجھے کہ تانتا بندھا ہوا ہوگا زائرین کا آنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، آپ کی مدنی چینل کی تمام مجلس کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو خوبصورت بات یہ ہے کہ مدنی چینل کی برکت سے امام اہل سنت کی ذات کے وہ پہلو جو نارملی لوگ نہیں جانتے، عموماً پاک و ہند کے عام لوگ اعلیٰ حضرت کو ان کے اشعار کی وجہ سے، ان کے کلاموں کی وجہ سے، بالخصوص صلاۃ و سلام کی وجہ سے، علماء یقیناً بہت ساری چیزیں ان کی جانتے ہیں، ان کے فتاوے، ان کی فقاہت، لیکن اب ناظرین ڈے بائی ڈے، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ صرف مقابلہ نہیں رکھا بلکہ جو پہلا 1-1.5 گھنٹہ ہے اس میں باقاعدہ سیرت اعلیٰ حضرت پر بڑے خوبصورت مدنی پھول آپ عطا فرماتے ہیں۔ مبلغین دارالفتاح کے اسلامی بھائی بھی عموماً روزانہ ہی کچھ نہ کچھ آپ کے سلسلہ دیکھنے کا مجھے موقع ملتا تھا، کیونکہ اس کے بعد بیان کے لیے روانگی ہوتی تھی، تو یہ شروع والا جو سیشن ہوتا تھا اس کی کچھ دیر حاضری ہو جاتی تھی۔ آج ہم کیا سنیں گے؟ کیا کچھ سمرائز اگر کر کے ابتداً جھلکیاں دکھا دیں؟ آپ ہی نے موضوع عطا فرمایا تھا، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جو ہیں ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے، جس بھی سیرت پر جس پہلو پر بات کریں، یعنی یوں کہا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ایک ایسی تصویر ہے، وہ شعر ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت میں سنت رسول کو اگر دیکھنا ہو تو بڑا آسانی سے وہ مل جاتی ہے۔ آج جس سنت کی طرف کہ غریبوں کے غم خوار آقا، غریبوں کے غم گسار آقا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم وصف کہ آپ کی حیات طیبہ میں جس طرح غریبوں کو نوازا گیا، جس طرح اپنا کہا گیا، بلکہ غریبوں کو یوں سمجھیے ان کی دل جوئی کے لیے غریبوں جیسی زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیاری طور پر فقر و فاقہ والی، غربت والی زندگی گزاری۔ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس کی وجہ کیا تھی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے رہتی دنیا کے غریب مسلمانوں کو ایک شاندار میسج دے دیا کہ جب کونین کے والی ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خزانوں کے مالک ہو کر ایسی سادہ، ایسی غربت والی زندگی گزار سکتے ہیں، تو پھر غریبوں کے لیے ان کی اشک شوئی کا بڑا زبردست سامان ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت میں بھی جیسے آپ نے اپنے سلسلے کے ابتدا میں بھی کہا کہ ان کی ذات میں عمرہ کی تعریف کرنا، مال کے پیچھے بھاگنے والا انداز ہی نہیں تھا، بڑے سادہ لائف تھی، اور اس سادہ لائف کے اندر بھی غریبوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا، آج سلسلے میں انشاءاللہ وہ سننا ہے، اور ان نیتوں کے ساتھ سننا ہے کہ ہمیں بھی اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ آج اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق، سبحان اللہ، اس پر بھی کچھ بات وہ نہ بھی کریں تو ہو جاتی ہے، عاشق کا تذکرہ ہو تو عشق کی مہک آئی جاتی ہے۔ اور ایک بات یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، عبدالحد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، عبدالحد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، مرحبا مرحبا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت شریف، جو یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے کہ اعلیٰ حضرت نے وصیتیں کیا فرمائی، اس سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ ہونا چاہیے۔ تو آج اس پر بھی کچھ ضمناً ہم مدنی پھول انشاءاللہ ناظرین کو دینے کی کوشش کریں گے، مگر پہلے کچھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ آئیے کلام رضا سے آغاز کریں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا یا رسول اللہ. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. 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 لمحہ باطل میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. لمحہ باطل میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. آقا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا
کلیجہ چڑھ گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا پھر گیا تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا پھر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا اور واسطہ پیارے کا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا عرش پر گھومے مچھے وہ مومن صالح ملا عرش پر گھومے مچھے وہ مومن صالح ملا عرش پر گھومے مچھے وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ تیری مرضی پا گیا سورج پھیرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا عبدالحبی بھائی آپ وہ سلسلہ بھی کر رہے ہیں نغمات رضا اس شعر کی کوئی وضاحت بھی ہو جائے میں تو ابھی تک مقطع میں کھویا ہوا ہوں کیا بات ہے
مدینے کی یاد ہے اس اترے اترے کلام ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا، جو پورے کلام کا جو عطر ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت وہ مقتے میں عطا کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے جو فرمایا اس کا بھی عرض کروں گا جی۔ مگر چونکہ آج آپ نے کہا تھا کہ سلسلے میں کچھ عشق رسول پر بات ہوگی، کیا کمال بات لکھ دی، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑھو، یعنی اس در کے سوا پھر کچھ اور نہیں ہے، یہی پڑھ جاؤ، یہی ڈیرا جما دو، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑھ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اے کاش یہاں دو معنی بن سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر تو کیا ہوگا کہ اگر کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے تو عاشق سے پوچھئے کہ مدینے سے پلٹنا کتنا بھاری پڑتا ہے، اور دوسرا یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بس دنیا کے ان دیگر معاملات کے چھوڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو مضبوطی سے تھام لو، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر ایسا نہ ہو کہ سرکار کا در ہی چھوٹ جائے اور پھر ٹھوکرے کھانا مقدر بن جائے۔ در بدر وہ خار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آپ نے جو کلام وہ شعر کہا عظیم معجزات کی طرف اشارہ ہے۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات اور آپ کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پوری فرماتا ہے کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، یعنی وہ وہی واقعے کی طرف، عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور شاید بہت سارے ناظرین کو یہ نہیں پتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار دعا فرما کر سورج کو واپس ضرور پلٹایا، مگر یہ اختیار میرے آقا نے سورج پر ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب وہ معراج کی صبح لوگوں سے کہا گیا تھا کہ اس وقت قافلہ آ جائے گا، طویل واقعہ ہے، تو پیارے آقا کی دعا سے سورج کی چال رک گئی تھی، جب وہ ٹھہر گیا سورج اپنی جگہ پر، اور پھر نبی جب وہ قافلہ آیا تو وہ سورج نے پھر چلنا شروع کیا۔ تو پیارے آقا کی مرضی تو کیا بات ہے، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا، ماہ چاند سے یہاں مراد چاند ہے، چاند کا کلیجہ جو ہے وہ چر گیا۔ تو نبی پاک زمین پر کھڑے ہو کر سورج پلٹا دیا کریں، اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا کریں، تو انشاءاللہ ہم غلاموں پر بھی کچھ کرم توجہ فرما کر اشارہ فرما کر ہماری بھی بگڑی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ سے ملنے والے مدنی پھول جو بھی ملا کریں، اپنے دامن میں سمویا کریں، ان سے اپنے لیے کوشش کیا کریں کہ میں بھی ان جیسا بنوں، میں بھی ان کے طریقے پہ چلوں۔ ہم نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امت کو آپ نے گویا اعلیٰ حضرت کے در پہ ڈال دیا ہے، اعلیٰ حضرت کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ امیر علیہ سنت کو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ لباس جو ہے وہ منگل اور جمعہ کو تبدیل کرتے تھے۔ اللہ، تو امیر علیہ سنت کا بھی یہ معمول بن گیا کہ اکثر آپ منگل اور جمعہ کو ہی لباس تبدیل فرماتے ہیں۔ تو یہ کیسا پیارا انداز ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی اداؤں کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ مجلس سے حج و عمرہ کے ذمہ دار عبدالحد بھائی بھی ہیں، ویلکم، مرحبا۔ عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہیں، الحمدللہ۔ عبدالحد بھائی کیا فرمائیں گے اعلیٰ حضرت کی مبارک ذات کے بارے میں؟ کچھ آغاز پہ مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں، پھر ہم غریبوں کے غمخوار اپنے موضوع کو لیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کی جو پہچان ہے وہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے نصیب ہوئی، اور جس طرح آپ نے کہا کہ امیر سنت اپنے انداز کو انہی کے انداز پر ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر تھا، جو کہ آپ کا دیوان ہے ہدایت کی بخشش اس سے ظاہر ہے، آپ کے کلام سے ظاہر ہے۔ جب ہم آپ کے کلام سنتے ہیں تو عشق رسول ہمیں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے کئی مرتبہ کئی قصائد لکھے، کلام لکھے، الحمدللہ عز و جل، لیکن اعلیٰ حضرت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کو یہ حرز جاں بنا رکھا تھا، الحمدللہ عز و جل۔ کسی بھی معاملے میں لے لیجیے، اور پھر عاشقان رسول کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جو جس سے عشق ہوتا ہے نا اس کی آل سے بھی عشق ہوتا ہے۔ واہ، تو اعلیٰ حضرت کا سعادت کرام سے عشق، ایک مرتبہ آپ کہیں مدعو تھے تو آپ کے لیے پالکی لائی گئی، اللہ، اور جب وہ پالکی لائی گئی تو آپ سوار ہو گئے حسب معمول، کچھ ہی قدم چلے تھے تو آپ نے کہا ٹھہرو، پالکی روک دی گئی، آپ نیچے تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے اس طرح سے، یعنی آپ نے فرمایا، لیکن آپ کی جو عرض سید زادوں سے تھی کہ آپ سچ سچ بتائیے، آپ میں وہ جو مزدور تھے پالکی اٹھانے والے، آپ نے فرمایا آپ میں سید زادہ کون ہے؟ آپ کے اصرار پر پھر ایک سید زادے سامنے آئے تو آپ ہاتھ جوڑ کر ان سے التجائیں کرنے لگے، معافی طلب کرنے لگے، حتیٰ کہ
آپ نے اپنا امامہ شریف اٹھا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا. یہ عشق رسول کی کیسی مثال ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں ان کا کس قدر ادب فرماتے. پھر اعلیٰ حضرت نے ان کو کئی مرتبہ معافی کے لیے عرض کیا, یعنی اس انداز پر. تو بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا یوں نہیں, اس کا ازالہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ آپ پالکی میں بیٹھے, اب میں آپ کو اٹھاؤں گا. اللہ اکبر. جتنے لوگ اس وقت موجود تھے, وقت کا امام, ان کی عاجزی, ان کے ساری عشق رسول, جب وہاں لوگ موجود تھے ان کی بے ساختہ چند لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی. یہاں سادات کرام سے محبت بھی ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانی کنیکشن کیسا ہے کہ یہ وجہ بتائی کہ کیسے پتہ چلا کہ سید زادہ پالکی اٹھا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی وہ کیسا عشق کی معراج ہوگی کہ پیارے آقا کی آل کو خوشبو سے پہچان لے. تو فنا فی الرسول کے کس مرتبے پر آپ فائز ہوں گے. اور آج جو ہمارا موضوع بھی ہے غریبوں کی غم خاری, غریبوں کا خیال رکھنا, یہاں بھی اگر دیکھا جائے, اس واقعے میں بھی دیکھا جائے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کا والہانہ درس دے رہے ہیں. یہ شاندار ساری رہتی دنیا کے لیے اب درس ہو گیا نا کہ اگر ہمارے بھی بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ملازمین ہوتے ہیں, وہ دیکھیں کہ اگر ہمارے ملازمین میں اگر کوئی سید زادہ ہے یا کوئی ایسا سید زادہ ہے جو غریب ہے, تو ویسے تو غریبوں کی مدد کرنی ہی کرنی ہے. سید زادے کو تو اب ویسے ہی وہ عزت دینی ہے, تعظیم دینی ہے, ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی ہے. تو یہاں بھی وہ غریبوں کی غم خاری کا ایک وہ شاندار عنصر نظر آ رہا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملتا ہے. یعنی محبت رسول بھی ہے اور غریبوں سے غم خاری بھی ہے. غریبوں سے غم خاری آج ہمارا موضوع ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور اس کو آپ نے عشق رسول سے جوڑا ہے. مرحبا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود حالانکہ غریب نہیں تھے, بظاہر آپ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا, معاشی حالات اچھے تھے اور زمینداری کا سلسلہ تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کا جو انداز زندگی تھا وہ بڑا سادہ سا تھا. آپ کی زندگی میں زیادہ تر علم دین, فقاہت اور افتاء اسی کا سلسلہ ہوتا تھا. دنیا داری, گھومنا پھرنا, سیر و تفریح, یہاں تک کہ بیان کے لیے بھی وقت آپ نہیں دیا کرتے تھے کہ میرے پاس فتاوا کا اتنا ڈھیر لگا ہوتا ہے, میں امت کی اس انداز سے رہنمائی کرتا رہوں. ایسے میں بھی اگر آپ دیکھتے کہ کوئی سائل آئے ہیں, کوئی مانگنے والے آئے ہیں, تو اگر وہ ضرورت مند ہوتے تو ان کو دیتے, اور اگر کبھی کوئی سید زادے آ جاتے تو اب خاص کر اٹھ کر جانا اور ان کے پاس جا کر ان کو تعظیم کے ساتھ انہیں کچھ پیش کرنا. حالانکہ ایک مفتی, سب سے بڑے مفتی, وہ اپنے سیٹ کو چھوڑ کر ان سید زادے کی اس طرح احترام اور تعظیم سے ان کو پیش کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات بھی ہوتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, ایک تو اب آپ نے فرمایا کہ وہ اٹھ کر جانا پیش کرنا, یہاں تو کاندھے پر اٹھا لیا نا, کاندھے پہ. اچھا مزدور ہیں اور پھر دیگر مزدور ہیں. اچھا اب اس کے علاوہ ایک اور اس طرح کا ایک بار واقعہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی درس و تدریس کا سلسلہ تھا, آپ کے متعلقین سامنے بیٹھے, تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت دوران تدریس, دوران بیان کھڑے ہو جاتے, پھر تشریف رکھتے, تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہو جاتے. تو 2-3 بار جب یہ ہوا تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا برابر والی گلی میں ایک سید زادہ مدنی منا رہتا ہے, وہ کھیلتے کھیلتے سامنے آ جاتا ہے, جب وہ سامنے آتا ہے تو میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہوں. یعنی ننا منا مدنی منا میری آقا کی آل سے وہ ہے, اور یہ وقت کا امام جو مفتیوں کے بھی امام ہیں, بڑے بڑے علماء جن کے آگے زانوے تلمس طے کرنے کے لیے اپنا شرف سمجھتے ہیں, وہ سید زادے کو دور سے دیکھ کر تعظیم سے کھڑا ہو جائے تو اشفاق بھائی یہ زبانی جمع خرچ نہیں تھا اعلیٰ حضرت کی لائف میں, بالکل پروف کیا انہوں نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت ہو تو ایسی ہو. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو سرکار سے کتنی محبت تھی, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل سے اتنی تعظیم اور محبت کا اظہار کرتا ہو. اعلیٰ حضرت نے کئی بار, آپ نے کہا کام کا ہجوم اور بہت زیادہ جب کام میں مستغرق ہو جاتے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے. 1-2 بار ایسا ہوا لائف میں, آپ نے اعلان کر دیا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا, بس چھوٹی سی وہ فیرنی کھا لوں گا یا پورے دن میں ایک چٹنی کا تھوڑا بہت چکھ لوں گا, باقی کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. اب گھر والے پریشان کہ اتنا برڈن ہے اور کھانا نہیں کھا رہے, کھانا پیش کرتے منع کر دیتے, کھانا پیش کرتے منع کر دیتے. تو اب سب کو پتا تھا کہ جب ان سے کوئی بات بنوانی ہے نا تو کسی سید زادے کو آگے لے آیا جائے. اب ایک سید زادے آپ کے قریب کے تھے, ان کو لایا گیا, انہوں نے بھی کھانا پیش کیا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ معاف کیجیے گا, میں کھانا پینا فی الحال ان دنوں کے لیے موقوف کر چکا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے, میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا کہ سید گھر سے پکا کے لایا تھا اور احمد رضا نے کھانا نہیں کھایا. کہ بس سید زادے آپ معاف کر بتائیے کیا کھانا کھانا ہے. یعنی اس قدر انوالومنٹ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر تو ہم پڑھتے ہیں, مگر امام عشق و محبت نے اپنی ذات میں اس کو پروف کیا. کیا بات لکھی, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل
پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک بار ایک سید زادے جو تھے ان کو ملازمت پہ رکھ لیا گیا, پتہ نہیں تھا گھر والوں کو, ان کو ملازمت پہ رکھ لیا گیا. کچھ دنوں بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا, توجہ گئی کہ کسی کو ملازم رکھا گیا ہے گھر میں, تو ان سے حال احوال پوچھا, پھر تعارف ہوا تو پتہ چلا یہ سید ذات ہیں. اس کے بعد تو ان کی جو آؤ بھگت اور جو تعظیم اور جو احترام کا سلسلہ شروع ہوا, سب کام چھڑوا دیا گیا اور جو اجرت اور جو تنخواہ طے ہوئی تھی اس کو بطور وظیفہ باندھ دیا گیا. یہ خدمت ہے ان کی, اب ان کی خدمت, یہ ان سے کوئی کام نہ لیا جائے, ان کی خدمت کی جائے. پھر وہ کچھ کام ان کے ذمہ نہیں ہوتا تھا, ہر ماہ ان کو کچھ پیش کر دیا جاتا جو بھی طے ہوا تھا, اور وہ سید زادے بھی پھر کچھ دنوں کے بعد چھوڑ ہی گئے, وہ بھی خوددار تھے, انہوں نے بالکل پھر لینا بند کر دیا. اچھا, اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک فتوے میں بھی یہ بات لکھی نا, بڑا دیکھیں ہر جگہ کو ملحوظ رکھا ملازمت کے حوالے سے, جیسے آپ نے بتایا. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اگر کسی قاضی کو کسی سید کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑ جائے, یعنی سید جو ہے وہ کسی وجہ سے ٹھہرے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے, یعنی اب اس کو کوئی تادیب, کوئی کاروائی, کوئی جس کو ہم ہماری زبان میں سزا کہتے ہیں, تو اب قاضی اس جرم کو یعنی اس سزا کو نافذ کرتے وقت نیت کیا کرے گا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ نیت کرے کہ سید زادے کے کپڑوں پر کیچڑ لگ گئی ہے, میں اس کو صاف کر رہا ہوں. یعنی قاضی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں وہ حکم نافذ کرتے وقت بھی یہ نیت نہ ہو کہ معاذ اللہ اسے سزا دے رہا ہوں, کیونکہ نبی پاک کی آل ہے, یہاں بھی ادب جو ہے وہ ملحوظ رکھا جائے گا. تو یہاں میں ایک اور مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں, یقیناً ہم سب کے دلوں میں سیدوں کی تعظیم حقیقی ہونی چاہیے. زبانی تو ہم سب کرتے ہیں, پریکٹیکلی بھی جب زندگی میں موقع آئے, جیسے آپ نے کل میں آپ کے سلسلہ بھی سن رہا تھا کہ عام لوگوں کو ایک پیش کرتے تھے, سید زادوں کو دو پیش کرتے تھے, ہم نے امیر اہل سنت کا بھی انداز دیکھا. تو اسی طرح ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی یہ کریں. لیکن جو مجھے سید زادے سن رہے ہیں اس وقت دنیا بھر میں, ہو سکتا ہے کہ بہت سارے آل رسول سن رہے ہوں, تو ان کو سوچنا چاہیے, انہیں بھی یہ قدم آگے بڑھانا چاہیے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی آل سے محبت کا یہ درس مدنی چینل پر بیان کیا جا رہا ہے, تو آل رسول کو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا ایسا شاہکار ہونا چاہیے کہ انہیں دیکھ کر مزید جو ہے وہ محبت سید جو ہے وہ بڑھے. امید ہے کہ ہمارے اپنے اس غلام سید کا یہ مدنی پھول سید زادے بھی قبول فرمائیں گے اور دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے ماشاءاللہ. الحمدللہ سلسلہ جاری ہے فیضان اعلیٰ حضرت میں. آج امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس حوالے سے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ آپ سیدوں سے کیسی محبت کرتے تھے اور غریب سید زادے آتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا. مزید انشاءاللہ مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے, کچھ کالز دیجئے. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت اچھا ہے, اللہ عز و جل اشفاق بھائی کو شاد و آباد رکھے. آج عبد الحبیب بھائی کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا, ان کا بہت دنوں سے انتظار تھا بے صبری سے. اللہ عز و جل عبد الحبیب بھائی کو نظر بد سے بچائے. عبد الحبیب بھائی آپ کا سلسلہ نغمات رضا بہت اچھا ہے, ہمیں بہت کلاموں کی تشریح سیکھنے کو ملتی ہے. اللہ عز و جل آپ کو اس طرح کے مزید سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبد الحبیب بھائی کوئی آپ نعت سنا دے تو مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت منچ پر 3 منجھے ہوئے نعت خواہ موجود ہیں, تو آج مجھے سننے والا ہی رہنے دیں, اگلی کال دے دیجیے گا. پھر بھی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. عرض کر رہا ہوں سلسلہ فیضان بڑا ہی پیارا ہے. عبد الحبیب بھائی سے عرض ہے کہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی کرامات بتا دے جسے سن کر ہمیں دین کا مزید کام کرنے کا ہمارا جذبہ ہو جائے. میرا خیال ہے یہ اجمیر شریف سے کال تھی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ انیس بھائی تھے, اور غالباً یہ اجمیر شریف میں ہوتے ہیں, اور اس لیے مجھے یاد آ گئے کہ ماشاءاللہ ہم جب وہاں اجمیر شریف گئے تھے تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے. ماشاءاللہ انیس بھائی بہت شکریہ. انیس بھائی ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں آواز سے میں نے. انیس بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے, خواجہ کے دربار میں ہمارا سلام پیش کیجیے گا. میں انشاءاللہ ایک واقعہ ضرور انشاءاللہ سناتا ہوں انشاءاللہ. جی اگلی کال دیتے. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل اشفاق بھائی کو شاد و آباد رکھے. اور آج رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ عز و جل ان کو نظر بد سے بچائے. آمین 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 آمین. بہت اگلی شکریہ. کال.
محمد ذیشان اتاری ضیاءکوٹ سیالکوٹ سے حبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ سید والا واقعہ اگر عنایت کریں تو ایک دفعہ میں پھر وہ سنوا دیں اور ہمارا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور ہم سب گھر والے اس سلسلے کو بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سید زادے والا واقعہ تو ہمارے عبدالاحد بھائی نے سنایا، اور میرا خیال ہے آپ کی کال شاید اس کے بعد آپ نے ریکارڈ کروائی ہوگی یا اس سے پہلے ریکارڈ کروائی؟ جی اگلی کال۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جذبہ پیدا کرنے والی کوئی حکایت سنانے والے ہیں آپ؟ کالر کی فرمائش۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی سیرت ہی جذبہ بیدار کرتی ہے، آپ کے صبح و شام نام ہی جوش پیدا کرتا ہے۔ ہاں جوش پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ایک پیرامیٹر بھی ہیں۔ یہ دنیا میں چند ہی لوگوں کو، چند ہی شخصیات کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ مجھے تو فالو کیا جاتا ہے۔ جی نہیں، میں اب جو بات کرنے جا رہا ہوں عبداللہ بھائی، آج کے دور میں جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا وہ کلام، میں کل بھی ایک جگہ بیان تھا تو وہ کلام آج بہت زیادہ سمجھ آ رہا ہے کہ آج کہتے ہیں مذہبی لوگوں کے لبادے میں ایسے ایسے لوگ سامنے آ گئے ہیں کہ جو ایمان کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں، عقائد چھیننے والے ہیں، بظاہر تو وہ سب کچھ کرتے نظر آتے ہیں مگر دل کے اندر کچھ اور ہے۔ تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے وہ جو اشعار ہے نا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں۔ یہ محاورہ کمال کا ہے کہ آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ مگر اشفاق بھائی شرح بھی میرا سمجھ رہے ہوں گے کہ سب کچھ اب کرنے لگ گئے وہ لوگ جو بہت ساری چیزیں نہیں کرتے تھے، لیکن مقصد پیچھے کچھ اور ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی۔ کتنا خطرناک چور ہے جو کاجل بھی چرا لے گا تمہاری آنکھ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جناب وہ بھی اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی جناب اب پتہ نہیں کیا کچھ پیچھے مقاصد ہیں۔ تو ہمیں، میں جو اب اگلی بات کرنے جا رہا ہوں کہ چیک کیسے ہوگا کہ کس کے پیر پکڑنے ہیں، کس کا دامن تھامنا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت از دا پیرامیٹر۔ چیک کرنا ہو نا کسی کو کہ نبی پاک کا سچا عاشق ہے کہ نہیں، صرف امام اہل سنت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں، چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو یہ آقا کا سچا غلام ہے، اور کچھ رنگ بدل رہا ہے، کچھ مزاج بدل رہا ہے تو سمجھ جانا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کہ یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ میں ایک واقعہ امام اہل سنت کا، اللہ تعالیٰ نے صاحب کرامت، بہت ساری کرامتیں اعلیٰ حضرت سے موجود ہیں۔ ٹرین میں آپ ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف جا رہے تھے اور پورا قافلہ، آپ کے کچھ رفقا بھی ساتھ تھے، تو آپ جو ہے وہ ٹرین، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، 2 منٹ کے لیے ٹرین رکتی تھی، اور ہند میں میرا بھی جانا ہوا ہے، وہاں بالکل ٹرین جو ہے نا وہ بالکل ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی چلتی ہے، 2 منٹ ہے تو 2 منٹ ہی رکے گی۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور اس وقت میں نماز کیسے ادا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نیچے تشریف لائے، آپ نے اذان کہی، اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ 2 منٹ ہے یہ۔ اب جماعت جیسے کھڑی ہوئی تو سگنل دے دیا گیا، ٹی ٹی نے جھنڈی بھی ہلا دی۔ اب ٹرین چلنے کا نام نہ لے، انجن سٹارٹ کر کے ڈرائیور آگے بڑھا، ٹرین ہلے ہی نہ۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، ٹیکنیکل اسٹاف آ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو ادھر بریلی کا تاجدار اپنے رفقا کے ساتھ پلیٹ فارم پر بالکل اطمینان سکون کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان جو ٹرین کے افسران تھے انہوں نے کہا وہ دیکھو مسلمانوں کا درویش جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اب ٹرین نہ چل رہی ہو۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ اس ملک میں اور نارملی غیر مسلموں میں وہاں یہ جو گرو ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی وہ لوگ بھی بعضوں کا تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں حاضری دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمانوں کا درویش نماز پڑھ رہا ہے، اور جیسے امام اہل سنت نے سکون کے ساتھ نماز ادا کی، ٹرین میں قدم رکھا، ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ دین کا کام کرنے والا ہونا، میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جذبے کی بات کی کہ اللہ رسول کی یاد میں زندگی گزارنے والا ہو، دین کا کام کرنے کا جذبہ ہو، تو پھر راستے کھلتے ہیں، پھر غیبی مدد بھی آتی ہے۔ آج بھی یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، بس ہم اپنے اندر جو ہے نا وہ جذبہ پیدا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا،
کر سکتی ہے آج بھی، آگ کر سکتی ہے آج بھی انداز گلستہ پیدا، یعنی آج بھی جو ہے اگر آپ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ توکل، وہ ایمان کی شمع روشن ہو جائے تو آج بھی آگ جو ہے وہ آپ کے لیے گلزار بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر یہاں پر یہ بھی جذبہ کتنا ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ امام اہل سنت کو نماز اور جماعت سے کیسی محبت ہے۔ آپ بھی سفر کرتے رہتے ہیں، عبدالحاد بھائی بھی کرتے رہتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں کئی لوگ، سفر میں تو لوگوں کو نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب 4 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں گے، تو بھائی سفر کے احکام ہیں، کہاں کہاں رخصت ہے اسلام۔ دیکھیں ایک اور بات عرض کرتا چلو، چلے آپ نے موضوع یہاں پر چھڑ گیا کہ ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے، جو لوگ دین سے دور کہتے ہیں اسلام میں بڑی سختی ہے، میں کہتا ہوں اور یہ ثابت ہے کہ the most flexible religion on earth، دنیا میں سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی اگر کسی مذہب میں ہے تو وہ اسلام میں ہے۔ کتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں آپ کی نماز قصر ہو گئی، اگر آپ کو پانی مہیا نہیں ہے آپ تیمم کر لیجئے، اگر جناب آپ جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے کسی بیماری میں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، آپشنز کتنے ہیں ہماری شریعت میں۔ تو آپشن ضرور ہیں لیکن ہم اگر نمازی سرے سے چھوڑ دیں، عبدالحاد بھائی بھی ساری دنیا میں سفر کرتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا پکے نمازی ہوتے ہیں، یار جہاز میں نماز کیسے ہوگی، مذہبی حلیے والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جب نماز کا وقت ہوتا ہے، کئی مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جہاز میں بیٹھے ہیں، وقت ہوا نماز کا، باقاعدہ نماز کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ترکیب بن گئی باقاعدہ۔ ایک مرتبہ تو عبدالحبیب بھائی ایسا ہوا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اندر سے وہ خود کرو جو تھا وہ جانماز لا کے دے دی، اس نے جانماز لا کے دے دی اور میں نے نماز پڑھی۔ دیکھا دیکھی جو ہے نا، یہی میں جملہ کہنے والا تھا، دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ کو یہ آپشن یہ کئی بار ہوا ہوگا کہ پہلے کوئی نہیں اٹھتا، اگر آپ اٹھے نا تو جو نمازی ہوتے ہیں نا انہیں خیال ہوتا ہے کہ جب یہ پڑھ سکتا ہے تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر دیکھا ماشاءاللہ کئی لوگ اٹھتے ہیں۔ لیکن سب مسلمانوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، گھر پر ہو یا سفر میں ہو، ہاں جو میں رخصتیں دی گئی ہیں ہم قصر ادا کریں۔ ہاں اگر جہاز میں بعض اوقات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو اس کی شرعی احکام موجود ہیں، اس پر عمل کیا جائے، لیکن نماز نہ چھوڑی جائے، نماز ضرور پڑھی جائے۔ اور اگر جس کو فکر ہوتی ہے نا نماز کی، میں نے دیکھا اس کے لیے راستے بھی نکل آتے ہیں۔ امیر علیہ السلام کا ایک شاندار جملہ ہے اور یہ ہر معاملے میں آپ کو رہنمائی کرے گا، جس کو کام کرنا ہونا اس کے لیے راستے بہت، بے شک جس کو نہ کرنا ہو اس کے لیے بہانے بہت۔ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے کرنا ہے تو راستے نکلیں گے، نہیں کرنا تو 100 بہانے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی ایک انداز ہے، اصلاح کس طرح سے فرمایا کرتے۔ ایک واقعہ میں نے اسی کتاب میں پڑھا، بریلی سے مدینہ، بڑا پیارا رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، کہ ایک شخص جو تھا وہ یہ جو مطلب نیک لوگ ہوا کرتے تھے نا، بزرگان دین کی مطلب اس کا قائل نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ کچھ ایک خاندان والے لوگ تھے جن کا ان سے تھوڑا تعلق تھا، وہ جا رہے تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کسی ہیلے سے جو ہے نا ان کو بھی ساتھ لے چلے۔ اب راستے سے ایک مقام سے گزرے تو وہاں حلوائی جو ہے نا وہ امرتی جو ہے نا وہ تل رہا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے امرتی کھلاؤ پھر چلوں گا، تو انہوں نے کہا نہیں اب واپسی میں کھلائیں گے، ابھی چلو۔ اب یہ سب پہنچے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کے پہنچے ہی تھے، بیٹھے ہی تھے، تو ایک شخص جو ہے نا وہ امرتیاں لے آیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا وہ ان کے یہاں دستور تھا کہ سیدوں کو علماء کو 2 دے دی جائیں۔ اب وہ کہا کہ بھئی بانٹ دیجئے، وہ تقسیم کر دیں۔ جب ان کے قریب پہنچے نا تو اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں 2 دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا ان کے تو چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، یہ تو سید بھی نہیں ہے، تو ان کو 2 کیوں دی جائیں گی؟ مطلب عرض کیا انہوں نے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کا دل چاہ رہا ہے، ان کا دل چاہ رہا ہے، ان کو دے دیجئے۔ یعنی آپ کی کرامت بھی ہے، اور پھر آپ نے کتنے پیارے انداز سے ان کا یہ مسئلہ جو ان کے دل میں تھا آپ نے دیکھ لیا، جان لیا، اور اسے پھر اس کے بعد وہ شخص تائب ہوئے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے بیعت بھی کر لی اور نمازی بن گئے۔ الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے، ہر انداز میں ایک نرالا پن نظر آتا ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے مشائخ ہوتے ہیں وہ عموماً بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں، پیسے والوں کے ساتھ، اور عموماً جو دیکھا جاتا ہے ہر کسی کی ایسی بات نہیں ہوتی۔ مشائخ تو نہیں نظر آتے، دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والے جتنے ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ غریبوں کے پاس رہنا اپنے لیے سکون کا باعث۔ امیر علیہ سنت کو تو ہم نے اس طرح دیکھا ہے۔ بالکل۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ایسے کچھ واقعات ملتے ہیں کہ غریبوں کے ہاں دعوتوں میں گئے ہوں یا ان کی دعوت قبول کی ہو؟ اصل میں اس سے پہلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بڑا اہم پہلو تھا کہ غربت اور یہ جو فقیری جو ہے یہ کس قدر اللہ کو بھی محبوب ہے اگر بندہ اس پر صبر کرے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، بلکہ خود ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو بادشاہوں والی زندگی گزاریں، چاہیں تو آپ غریبوں والی زندگی گزاریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غربت والی زندگی اختیار کی، علماء نے اس پہ باقاعدہ بحث کی کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔
سبحان اللہ. یہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے امتیوں سے پیار ہے کہ غریب تو زیادہ ہوں گے, امیر تو تھوڑے ہی ہوں گے. اگر میرے آقا امیروں والی زندگی گزارتے, شاہانہ لباس پہنتے, شاہانہ گھر ہوتا, شاہانہ سواریاں ہوتی, تو غریب امتی تو یہی تمنا کرتا کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے, میں بھی سنت پر عمل کرتا. مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت والی زندگی گزار کر اپنے ہر غریب امتی کو گویا دلاسا دے دیا کہ تم بھی جو کی روٹی کھا کے, تم بھی کھجور کھا کے, تم بھی فاقہ کر کے, تم بھی چٹائی پر سو کر, تم بھی جناب پیون لگے کپڑے پہن کر آقا کی سنت پر عمل کر سکتے ہو. اور امیر جو ہے وہ چاہے تو سادگی اختیار کر کے سنت پر عمل کر لے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بھی کتنی بڑی دلجوئی کا باعث تھا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, جیسا کہ آپ نے کہا کہ خود بڑے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق تھا, آپ کی آمدنی اچھی خاصی تھی, مگر عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا. سبحان اللہ. ایک بار آپ کے پاس, حالانکہ آپ وقت کے امام تھے, شہرہ اسی وقت میں آپ کا ہو چکا تھا, ایک بڑا ننھا منھا سا بچہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے گھر آپ دعوت کو آئیں گے. اور اس نے جھولی میں کچھ جو ہے وہ جھولی پکڑی ہوئی تھی. تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے کچھ اس طرح سوال کیا, بیٹا ہمیں کیا کھلاؤ گے, ایک عذرائے تفنن. تو اس نے جھولی پھیلا کر کہا کہ یہی دال, اس کی جھولی میں ماش کی دال تھی اور کچھ مرچیں تھی. اچھا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, چاہے عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی تو کچھ پرہیز تھے چیزوں سے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے لیے یہ کھانا ممنوع تھا. آپ کھاتے تھے, آپ کی اس سے طبیعت جو ہے وہ مرچی وغیرہ اس طرح نہیں چلتی تھی, پرہیز کا کھانا کھاتے تھے. مگر اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. تو کہاں آنا ہے, تو اس نے ایڈریس بتا دیا. نہ کوئی بلانے آیا, نہ کوئی کارڈ تھا, نہ کوئی بڑی دعوت تھی. ایک بچے نے آ کر, نہ کوئی گاڑی آئی, بلکہ بچے نے مینیو بھی بتا دیا. اگر ہمیں کوئی کہے یار میرے گھر آنا اور یہ بھی کہہ دے دال چاول کھلاؤں گا, تو بندہ کہ یار پتہ ہے کتنا مصروف آدمی ہوں, آج کل ٹائم نہیں, پھر کبھی انشاءاللہ. پہلے مینیو پتہ چل جاتا کون جاتا. اس سے تو ماش کی دال, وہ بھی مرچیں, وہ بھی جھولی کے اندر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وقت مقررہ پر تیار ہونا شروع ہوئے. تو جو آپ کے ساتھ آپ کے خادم ہوتے, کہاں جانا ہے حضور؟ کہا وہ بچے کو وقت دیا تھا. تو کہا حضور وہاں جائیں گے اتنی مصروفیت چھوڑ کر؟ کہا نہیں, بڑی محبت سے بلایا تھا. کچھ اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمایا کہ اس محبت سے اگر کوئی بلائے تو پھر میں بار بار جاؤں گا. اچھا, اب جب وہاں گئے, ایڈریس پتا ہے, کوئی لے کر جانے والا بھی نہیں ہے, تو اس غریب کے گھر پر جب گئے تو وہ بچہ یتیم تھا, اس کے والد بھی نہیں تھے, یعنی وہ بچہ تھا اور ان کی والدہ تھی صرف. تو وہ بیٹا جو ہے وہ دروازے پر کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ شاید مولانا صاحب آئیں گے. یعنی وہ بھی ہو سکتا ہے تذبذب میں ہو کہ مولانا صاحب صرف میرے بلاوے پر آ بھی جائیں گے کہ نہیں. تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے. اچھا, کتابوں میں یہ لکھا کہ اس نے اعلیٰ حضرت کو اندر بھی نہیں بٹھایا, پردے کا بھی تو معاملہ تھا نا, والدہ اکیلی تھی. تو باہر دالان کے اندر امام اہل سنت کے لیے دسترخوان لگا کہ حضور بیٹھ جائیں. کوئی اہتمام, کوئی اعلان, کوئی مسند, کچھ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت اپنے خادم کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے. وہ بچہ دوڑا دوڑا اندر گیا, مولانا صاحب آ گئے, مولانا صاحب آ گئے. اب اندر جو خوشی ہوئی ہوگی, تو بہرحال وہ اب جو دال اور مرچوں والی دال لا کر اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھ دی گئی. وہ بچہ بھی یعنی وعدے کا پابند تھا, جو بتایا تھا وہی کھلایا, ایکسٹرا کچھ نہیں تھا. تو وہ ڈش لا کر رکھ دی گئی. اب اعلیٰ حضرت بڑی رغبت سے کھانے لگے. آپ کا خادم آپ کو دیکھی جا رہا ہے, کہتا حضور یہ کھانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, آپ کی تکلیف ہو جائے گی. امام اہل سنت کے یہی الفاظ تھے کہ جس محبت سے مجھے بلایا گیا ہے, جس اخلاص کے ساتھ مجھے بلایا گیا ہے, ایسی دعوت تو ہم بار بار کھائیں گے, کہیں دل نہ ٹوٹ جائے. اب یہ ذرا غور کریں, یہ کتنا شاندار پیغام ہے ہمارے لیے. آج امیروں کی دعوت تو نہیں آتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں تجھے بلایا, مجھے نہیں بلایا, سب کو کاٹ دیا, میرا نام ہی نہیں تھا لسٹ میں. اور غریب بلائے تو ہم کہتے ہیں بڑے مصروف ہیں. اور یہ اعلیٰ حضرت نے کیوں کیا, یہ کس کی ادا کو ادا کیا؟ یہ بھی عشق رسول کی ایک بڑی شاندار مثال ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خدام آتے تھے. میرے آقا فرشتوں کے آقا ہیں, نبیوں کے آقا ہیں, بڑے بڑے عمراء نبی پاک سے ملنے آیا کرتے تھے. ایک حبشی غلام آ کر عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر آئیں گے دعوت کو؟ ایگزیکٹلی ذرا مظہر دیکھیے گا اس دعوت اور اس دعوت کا. کہتا حضور میرے گھر تشریف لائیں گے دعوت کو؟ میرے پاس پرانی چربی اور چند کھجورے ہیں. اس نے بھی مینیو بتا دیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. میرے آقا اس حبشی غلام کے گھر تشریف لے گئے. تو اعلیٰ حضرت زبانی جمع خرچ کی محبت کے قائل نہیں تھے, سنت پر عمل کی چلتی پھرتی تصویر تھے. اس مدنی منع نے وہ دال بھی دکھا دی, وہ مرچیں بھی دکھا دی. ایک بیٹا ہے اور اس کی ماں ہے اور یہ یتیم بچہ ہے. اعلیٰ حضرت اس کے گھر جا کر دعوت کھا کر آتے ہیں. آج ہم جیسے تمام جتنے خاص طور پہ ہم منچ پہ بیٹھے ہیں, جن کا کچھ نام ہو جاتا ہے, جن کو لوگ اپنے گھر بلاتے ہیں, ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غریب اسلامی بھائی ہمیں بلائے تو ہمیں بالکل اس کے یہاں وقت نکال کر جانا چاہیے. اور میں ایک بات بتاؤں اشفاق بھائی, امیروں کے یہاں ہمیں بھی جانا موقع ملتا ہے, کبھی بیان کرنے, کبھی کسی کی شادی کے اجتماع میں. شاید وہ ہمیں یاد نہ رکھے,
لیکن اگر کسی غریب اسلامی بھائی کے گھر ہم ایک بار چلے جائیں نا، وہ اور اس کی شاید رہتی نسلیں یاد رکھتی ہیں کہ فلاں آئے تھے ہمارے گھر پر، تو کیوں نہ جائیں ان کے گھر پر جو اس طرح دل سے دعائیں دیں۔ اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں، ہمیں دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بننا چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے اور روایتوں کا بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ 60 سال کی نفلی عبادت ایک طرف، کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا ایک طرف، تو اعلیٰ حضرت کا جو یہ وصف ہے غریبوں کی مدد کرنا، انشاءاللہ آگے آپ موقع دیں گے تو اعلیٰ حضرت نے یہی خیال زندگی میں تو رکھا ہی رکھا، جب دنیا سے پردہ فرمایا تو میں سمجھتا ہوں شاید ون آف یونیک وصیت، ایسی وصیت تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی جو کسی نے اپنے مرنے پر، اپنے دنیا سے جانے پر اپنے فاتحہ کے کھانے کی وصیت کی ہو کہ میرے انتقال کے بعد میرے فاتحہ میں کھانا رکھنا، کس کو کھلانا یہ بھی بتایا، اور کیسے کھلانا یہ بھی بتایا، اور کیا کھلانا یہ بھی بتایا۔ تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ کالز دیجئے۔ ماشاءاللہ بڑے دنوں سے انتظار تھا، عبدالحبیب بھائی کا آج آمد ہو گئی، آپ کو مرحبا کہتے ہیں اس سلسلے میں، اور اشفاق بھائی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ عبدالحبیب بھائی سے بھی کچھ ذوق نعت کا سلسلہ کریں، جزاک اللہ۔ بھائی سے کیا ذوق نعت کا سلسلہ کریں، آپ کال کر کے کر لیتے تو پھر بات ہو جاتی۔ عبدالحبیب بھائی آپ ہی ہم سے کچھ کر لیں ذوق نعت کا سلسلہ، آپ کہیں تو ہم آپ سے کر لیں۔ بالکل میں حاضر ہوں، آپ کے سلسلے میں آ گیا ہوں تو آپ کے لیے حاضر ہوں۔ اگلی وہ والا کلام بھی عبدالحبیب بھائی سے سنیں گے نا، جو ابھی آپ نے مثال دی کہ اعلیٰ حضرت جو ہے ان کا جو انداز ہوا کرتا تھا، عشق رسول کے مظہر تھے، تو وہ جو آپ نے ایک بہت بڑے شیخ تھے، وہ مطلب بڑے نان پارا کی جو نواب تھے، ان کی مداح کے لیے آپ سے کہا گیا، اور آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ ارے اللہ، وہ بھی انشاءاللہ سنائیں گے۔ اس میں یہ بھی نظر آتا ہے نا کہ دولت مندوں سے دوری اور سرکار علیہ السلام کے لیے میرا کلام۔ اگلی کون؟ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت مدینہ مدینہ ہے، اور ماشاءاللہ آج حاجی عبدالحبیب بھائی کی آمد ان کو بھی میں مرحبا کہتا ہوں۔ مدنی چینل کے ہر سلسلے ہی لاجواب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مدنی چینل کو اللہ تبارک و تعالی شاد و آباد رکھے، اور ہمارے اشفاق بھائی بھی ماشاءاللہ خوبصورت سلسلہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی شاد و آباد رکھے، ہمارے مدنی چینل کو اللہ تبارک و تعالی شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کون؟ آج عبدالحبیب بھائی کو سلسلے میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اللہ پاک تمام مدنی چینل والوں کو شاد و آباد رکھے۔ مجھے یہ نہ سنا دیں، ذرے جھر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ مزید کالز کے لیے نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی کچھ کہنا چاہیں، موضوع میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں ضرور ہم سے کیجئے۔ عبدالحبیب بھائی، عبدالاحد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ اور باب المدینہ والوں کے لیے تو جشن رضا منانے کے لیے یہاں پر اعلیٰ انتظام ہے، آپ آئیے اور عرس اعلیٰ حضرت کی اس عظیم ٹرانسمیشن میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ ذوق نعت میں بھی حاضرین کو شامل کیا جاتا ہے، کچھ ذوق نعت کا سلسلہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے عبدالحبیب بھائی بھی ہیں، عبدالاحد بھائی بھی ہیں، دونوں طرف سے ایک ایک شعر اس طرح کے آئے جس میں شاعر نے یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ اللہ کا استعمال کیا ہو، لفظ اللہ کہیں نہ کہیں ہو اس شعر میں، پہلے ادھر سے آ جائے پھر ادھر سے، جب تک جو اپنی باری پہ نہ دے۔ امتحان میں ڈال دیا۔ آپ کے ساتھ نعت خواہ بھی ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، سبحان اللہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب آپ کی باری ہے، اللہ کا اس میں جلالت آنا چاہیے شعر میں۔ مدد کریں بھائی کو۔ 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، آپ دونوں ساتھ ہیں۔ اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ سبحان اللہ، پھر سے ساتھی آپ دونوں ساتھ ہیں۔ لفظ اللہ اس میں جلالت آئے، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی، نفس کی سبحان اللہ۔ بھائی آپ ان کے لیے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، پورا ہو گیا شعر، ابھی ہے نا، آپ بھی اللہ سے، اللہ اس میں جلالت آئے۔ ابھی تو کافی اشعار باقی ہیں، یا حاضرین کو کہیں گے تو شاید 10 مل جائیں، اعلیٰ حضرت کے ضروری کسی کے بھی ہو۔
اللہ اللہ شہ کونین جلالت مائک تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری حکومت تیری۔ حکومت تیری، اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک، اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی۔ سبحان اللہ۔ چلے بھائی آپ ادھر سوچنے کی دیر نہیں لگاتے، یہ خیر ہے ابھی اللہ سے کافی نغمات رضا بھی تو کر رہے ہیں نا، نغمات رضا کچھ کر رہے ہیں، چیزیں شعر وہیں سے آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر اپنے قدم، یہ تو ابھی یہ تو پڑھ لیا، پڑھ لیا۔ بھائی چلے دیر کافی ہو گئی ہے، اس لیے اس مقابلے کو یہیں روک دیتے ہیں۔ اتنا مشہور شعر ہے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ واللہ وہ ہر سن وقت لیں گے فریاد کو اس میں پہنچیں۔ اللہ نہیں ہے، واللہ یہ الگ ہے، اس میں قسمی آئے، بہرحال لفظ اللہ تو شامل ہے۔ بہرحال مدنی مقابلہ نہیں تھا، یہ ذوق نعت تھی، اس میں کوئی جیت ہار نہیں ہے۔ آج ہمارا سوال ہے ناظرین سے، ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک جو والد گرامی تھے، جو آپ کے سرپرست تھے، والد صاحب کا نام آپ نے بتانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین سوالات کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے، سوال کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے، تو آپ جواب دیں گے ہمارے نمبر پر، اور انشاءاللہ بذریعہ ڈاک آپ کو تحفہ پیش کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی وصیت کی طرف اب آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو آخری وقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو ظاہری وصال کا وقت تھا وہ بھی بڑا شاندار تھا۔ بدھ سے ہی آپ پوچھنے لگے تھے کہ کیا دن ہے آج، بتایا جاتا جمعہ، تو فرماتے ابھی وقت ہے، ابھی وقت، یعنی گویا لگتا تھا جیسے آپ کو پہلے سے پتا تھا۔ اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ پچھلے جمعے کرسی پر گئے تھے، اس جمعے جو ہے 4 پائے پہ جانا ہے، اگلے جمعے جو ہے وہ 4 پائے پہ جانا ہے۔ 4 ماہ پہلے بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بتا دیا تھا، قرآن پاک کی آیت سے تخریج فرمائی تھی اپنے وصال کی تاریخ۔ تو پھر جب وقت وفات آ رہا تھا تو کیا آپ کا؟ اچھا اب دیکھیں، ایک تو وہ وصیت ہیں جو تدفین کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے، کہ سنت کے احکام پر عمل کیا جائے، وہ ماشاءاللہ اس کی جھلک امیر اہل سنت کی بڑی خوبصورت ایک رسالہ بھی ہے، اگر مدنی چل کے ناظرین نے ابھی تک نہیں پڑھا، جو مدنی وصیت نامہ ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کسی کو پڑھ کر اپنی وصیت بھی اس کو دیکھ کے بنانی چاہیے کہ کس طرح تدفین ہو، کس طرح غسل ہو، جنازے کو کس طرح لے جایا جائے، اور مرنے کے بعد میری قبر کے ساتھ وہاں بیٹھ کر کیا پڑھا جائے۔ وہ ساری وصیتیں اعلیٰ حضرت نے اور پھر امیر اہل سنت نے بڑی آسانی سے آسان اردو میں اپنے مدنی وصیت نامے میں لکھ کر دی ہیں۔ مگر جو اس وصیت کا ایک بڑا ہی انوکھا پہلو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے غریبوں کا خیال، یعنی مرنے کے بعد لوگ نارملی اپنی دنیا سے جانے کے بعد اپنے ورثہ کا خیال رکھتے ہیں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری بچی کا یہ کام کر دینا، تو میرے فلاں رشتہ دار کا کرنا، اس میں بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی غم خواری کا انداز دیکھیں کہ اچھا اعلیٰ حضرت ایک مدرسہ بھی چلاتے تھے، ایک مدرسے کے معتمم بھی تھے، تو اس دارالعلوم میں طلباء تھے مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے، کیونکہ شہرا تو سارے عالم میں تھا اعلیٰ حضرت کا، تو دور دور سے طلباء آتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت جب سالانہ اس میں جلسہ ہوتا تھا، جو تقسیم اسناد کا جو پروگرام ہوتا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے یہ کمال انداز یہ اختیار کیا تھا کہ بنگالی طلباء کے لیے بنگالی کھانا بنے گا، روسی طلباء کے لیے روسی کھانا بنے گا، سندھی طلباء کے لیے سندھی کھانا بنے گا، بہاری طلباء کے لیے بہاری کھانا بنے گا، یعنی جو ان کی مرغوب غذا ہے طلباء کو وہ پسندیدہ غذا کھلائی جائے۔ کمال انداز تھا۔ آپ سوچیں، میں جب یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ایک دسترخوان پہ بنگالی طلباء بیٹھ کر بنگالی کھانا کھاتے ہوں گے اور بہاری کھانا کھاتے ہوں گے، سندھی کھانا، خوشی کتنی ہوتی ہوگی، یعنی اعلیٰ حضرت کے لیے کیسے دل سے دعائیں نکلتی ہوں گی۔ اور میں اگر اس کو غور کریں، اگر کسی کے پاس ایسا ملازم ہے جو سندھی ہے، کسی کے پاس ایسا ملازم ہے جو بہاری ہے، کوئی ایسا ملازم ہے جو بنگالی ہے، اگر اس کو کبھی اسی کی پسند کا کھانا کھلا دیا جائے، کیونکہ روایتوں میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو کسی کو اس کی پسند کا کھانا کھلائے، ذرا سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی فضیلت عطا فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی جو چیز کھلائے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی پسند کی چیز، ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارا بچ گیا وہی کھا لو، اب اس کو بیچارے کو پسند ہے کہ نہیں ہے۔ اپنے بچے ہوئے کھانے بانٹنے والے اگر غور کریں کہ لوگوں کی پسند کا کھانا کھلائیں، اعلیٰ حضرت نے دیکھیں کیا درس دیا، فرماتے ہیں میرے انتقال کے بعد جو فاتحہ ہو، اس فاتحہ میں صرف غریبوں کو کھلایا جائے، امیروں کو کچھ نہ دیا جائے۔ اچھا، صرف فقیروں اور غریبوں کو دیا جائے، وہ بھی عزت و احترام کے ساتھ اور خاطرداری کے ساتھ۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، نارملی ہمارے جنازے بھی تہوار بن گئے نا، بیچارہ جس کے گھر میں میت ہوئی، مرنا کتنا مہنگا ہو گیا، پہلے قبر خریدنی پڑتی ہے، اب اس کا اہتمام نپٹایا تو گھر کے بعد ٹینٹ لگا کر رشتہ داروں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ حالانکہ جو 3 دن سوگ کے ہیں، ان دنوں میں میت کے گھر پر کھانا نہیں کھانا چاہیے،
لوگ نہیں سمجھتے. اچھا پھر اس بیچارے کی ٹینشن یہ ہے کہ سسرال والے بھی آئے ہوئے ہیں, ان کو ذرا کھانا ملا کہ نہیں ملا, داماد صاحب کو صحیح والی بوٹی نکال کے دینا. اچھا ابھی اس بچی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی, منگنی ہوئی ہے, منگنی کے سسرال والے ہیں, ان کو تو ذرا الگ بٹھا کے کھلانا. ارے بابا میت ہوئی ہے یا منگنی ہو گئی ہے؟ تو یہ وہ ہم نے اس مرنے کو بھی تہوار بنا دیا. تو جو خاص طور پہ 3 دن ہیں, اس میں جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں جو کہیں اور نہیں جا سکتے, صرف ان کو تو کھانے کی اجازت علماء دیتے ہیں, باقی جس کو دیکھو وہ میت کے گھر پہ جا کر بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نتیجتاً میت کا دکھ بھی بھول جاتے ہیں جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینشن اور دکھ آ گیا نا, اور اس کے لیے ایصال ثواب وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں کر پاتے بھائی. اس کے بعد باتیں بھی ہوتی ہیں کہ کھانا صحیح نہیں پکوایا تھا, ٹھنڈا کھانا کھلایا, اتنا دور سے مسور پلاؤ کھلا دیا. ارے بھائی ڈشیں گن رہے ہوتے ہیں, اب اتنا دور سے آئے تو کھانے کا فکر بھی نہیں کی. اللہ کے بندے اس کا دکھ تو دیکھو. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, کسی کی یہاں میت ہوتی تھی تو پڑوسی اپنے گھر سے کھانا لے آتے تھے کہ اس بیچارے کے گھر میں چولہا نہ جلے. مگر اب تو جناب خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سویم کے خلاف بات کر رہے ہیں. سویم ضرور ہونا چاہیے, فاتحہ ضرور ہونی چاہیے, اور یہ ایصال ثواب کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ تہوار بنا کر ڈشیں پکا کر امیروں کو کھلایا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھا اب اگر اس پر کوئی عمل بھی کرتا ہے, اعلیٰ حضرت کا اگلا جملہ ہے نا, اس نے بہت شاندار کاٹ کی ہے. اگر آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ یہ لوگ کرتے بھی ہوں کہ امیروں کو نہیں کھلائیں گے, غریبوں کو کھلائیں گے. تو غریبوں کو کیا کھلائیں گے بھائی؟ دال چاول کی دیگ روڈ پہ بانٹ کے آ جاؤ. ہیں امیر آتے تو بریانی بکتی, آج غریبوں کو کھلانا تو دال چاول یا دال روٹی بازار کے باہر وہ لائن لگی ہوتی ہے, اسی پہ کھلا دینا. ابو کے مدرسے میں جام بٹھانا ہے, بٹھا کے کھلا دینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھلانا بھی خاطردارت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, بٹھا کر احترام سے, کسی کی دل آزاری نہ ہو. فرماتے ہیں غریبوں مسکینوں کو گھرکیاں جھڑکیاں دے کر نہ کھلایا جائے کہ کھا لو بھائی کھا لو, کیا کر رہے ہو, کبھی کھایا ایسا کھانا؟ معاذ اللہ, کھلاتے وقت بھی دل توڑا جاتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر فرماتے کوئی بات خلاف سنت نہ ہو. اللہ غنی, یہ ہے عشق رسول. زندگی میں بھی سنت کے خلاف کچھ نہیں کیا, میرے وصال کے بعد میرے فاتحہ کے خانے میں بھی کوئی بات سنت کے خلاف نہ ہو. کیا سنت کا درس تھا. اچھا پھر آگے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اب کھانے کی لسٹ دے رہے ہیں. یہ تو سب سے امیزنگ بات ہے کہ اس کھانے میں ہوگا کیا. فرمایا غریبوں کے لیے جو دسترخوان سجے گا اس میں دودھ کا برف ہو, برف جو ہے وہ دودھ کی ہو, بکری کا شامی کباب, فیرنی, گوشت بھری کچوری, مرغ بریانی, پراٹھے اور بالائی, سوڈے کی بوتل, سیب کا پانی, انار کا پانی, اور آخر میں بھی فرمایا دودھ کا برف. تو کہا حضور آپ نے سٹارٹ بھی برف سے کیا, اینڈ بھی برف پہ کیا. تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو انسان کو تحفہ دے گا وہ برف کا ہی تحفہ دے گا. یعنی وہ ٹھنڈک, وہ سکون, وہ جو ہے نا, وہ عربی کے بھی کچھ الفاظ ہیں, سلج کی کچھ الفاظ آتے ہیں دعاؤں کے کہ اللہ میرے دل کو اس طرح پاک و صاف کر دے جیسے برف جو ہے وہ صفائی کرتی ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب ذرا غور کریں, یہ اتنے لگژری کھانے غریبوں کے لیے. تو یہ میت کو جو کھانے پسند ہیں وہ کھانے ضرور کھلانے چاہیے, اس سے اس کی روح خوش ہوتی ہے. مگر ذرا مجھے بتائیں, میں سوچ رہا تھا جب یہ لسٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت کے فاتحہ میں شریک ہوئے ہوں گے ان کو تو ایک 5 اسٹار دعوت ہوگی نا. بالکل. لیکن اب یہاں دکھلاوا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہ معاذ اللہ کہ اتنے مہنگے مہنگے کھانے, اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو جتنا اچھا کھلائیں گے ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی, کتنی دعا نکلے گی, اور میت کو کتنا ثواب ملے گا. وہ اعلیٰ حضرت کو رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہمیں میت کے خانوں میں کس طرح اہتمام کرنا چاہیے, اور جب غریبوں کو دینے کی باری آئے اس وقت اچھا, فقراء مساکین کو اچھا دیں. یہاں تو ہمارا حال کیا ہو گیا, سردیاں آ گئی نا اشفاق بھائی, میں چاہ رہا تھا اس ٹاپک کو لے لیتے کہ سردیاں آئی ہیں, بہت سارے غریب وہ ہیں جو, ہم تو ابھی تھوڑے دنوں بعد جب ٹھنڈ بڑھ جائے گی تو کمبل بھی گھر میں ہے, بستر بھی گرم ہے, کچھ لوگ روڈ پہ سوتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ان غریبوں کے لیے کوئی انتظام کریں. اچھا کچھ وہ ہیں جو روڈ پہ نہیں سوتے, گھروں میں رہتے ہیں, لیکن اب اس کے بچے کی ولادت 2 سال ہوئے ہو گئی ہے, بچے پہلے 2 تھے اب 4 ہو گئے, سویٹر 2 ہوں گے, جرابیں 4 ہوں گی, ہو سکتا ہے کئی جرابوں میں 3 سوراخ ہوں گے. وہ غریب کا بچہ وہی جراب پہنتا ہوگا. بغیر مانگے اگر غریب رشتہ داروں کو جا کر اس سردیوں کے دنوں میں آپ 4 سویٹر بچوں کے لیے دلا کے دے دیں, 4-5 جرابیں دے دیں, آپ یقین کریں جب وہ اس کو گرمی ملے گی کیسی دل سے دعا نکلے گی. یہ وہ دن ہیں جس میں ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں. اور یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین, غم خاری کی بات ہوئی ہے. سب سے پہلا حق ہماری طرف سے جن کو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے وہ ہمارے اپنے غریب رشتہ دار ہیں. لوگ بعض اوقات دنیا کو بانٹ رہے ہوتے ہیں اور غریب پریشان ہوتے ہیں. روایتوں کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹے اور اس کے اپنے پریشان ہوں. صلہ رحمی کیجئے, اپنے پڑوسیوں کو دیکھیے, اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیے. بعض ہر بندہ ہاتھ نہیں پھیلاتا, لیکن ہمیں تو اندازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سردی کے دن ہیں,
کوئی پھلی بھی نہیں خرید سکتا، بیچارے ایسے غریب ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے غریب رشتہ دار کے 4 بچے ہیں، اس نے تو شاید ایک بار بھی بچوں کو کوئی گرم فروٹ، جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں، یا کوئی گاجر کا حلوہ نہیں کھلایا ہوگا. آدھا کلو گاجر کا حلوہ لے کر آپ اس غریب کے گھر پہنچا دیں. ذرا سوچیں جب بچے وہ چمچ کھائیں گے اور ان کی آنکھوں میں جو خوشی ہوگی، نہ جانے آپ کے کتنے غم دور ہو جائیں گے. تو یہ وہ دن ہے، ہم غور کریں، کسی کو گرمی پہنچا دیں، کسی کی تکلیف دور کر دیں. امام عشق و محبت دنیا سے جاتے ہوئے غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، مگر آج ہم جناب اپنی زندگی گزارنے میں خوش ہیں. بندہ کہتا ہے میرا کام سیدھا ہو جائے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے بنیں، ان کے دل کی دعائیں لینے والے بنیں، اللہ آپ کے سارے غم دور فرما دے گا. لیکن عبدالرحیم بھائی بعض لوگوں کو دیکھا گیا دیتے ضرور ہیں، لیکن اپنا جو پرانا ہو گیا ہوتا ہے وہ اٹھا کر دے آتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی شریعت نے فرمایا نا، دیکھیں وہ بھی دینے سے ثواب تو ملے گا، لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مضمون کچھ اس طرح ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں صرف نہ کرو. تو دینے کی باری آتی ہے تو پھٹا پرانا پھینکنے والا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے غریبوں کو کیا کھلایا؟ بالکل کہ جو گھر میں بچ جائے وہ کھلانا، تازہ تازہ VIP کھانا بنا کر کہا کہ انہیں کھلاؤ کہ وہ ایک ایک لقمہ کھائیں گے اور دل سے دعا نکلے گی. تو ہم بھی اللہ کی راہ میں جب دیں تو اچھا مال دیں. میں نے کہا نا نئی جرابیں نئے سویٹر خرید کے دے دیں، 2-3 سال تو چل جائیں گے، جب پہنتے رہیں گے آپ کے لیے دعائیں نکلتی رہیں گی. یہ جو اتنی ساری چیزیں بنوائیں، یہ سارے معاملات کیے، اس پہ بھی آخر میں آپ نے وصیت کے اختتام ہے، اس میں بہت اچھے انداز میں اپنے ورثاء کو یہ بھی کہا کہ سارے نہ کر سکو تو کچھ کر لینا، جس کا دل ہو اس کو وہ کر لینا. اور پھر ان پر بھی بوجھ نہیں ڈالا، اور یہ سب بھی کوئی چندے کے پیسوں سے. دیکھیں وصیت تو اپنی ذات کے یعنی تجہیز و تکفین اور دیگر اس طرح کے کام جو ہے وہ میت کے پیسوں سے، اگر ورثہ اپنی طرف سے کرنا چاہے تو الگ بات ہے، ورنہ وصیت تو میت کے پیسوں سے پوری ہوگی. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی کہ کس طرح خرچ کرتے ہیں. واقعی پھر ہوا بھی یہ، جب جن لوگوں نے جو اس دعوت میں تھے، جنہوں نے کھایا اس کے جو کھانے تھے، وہ واقعی اس بات کے گواہ تھے اور بیان کرتے تھے اپنی زندگی میں. تاریخ کا تاریخی سویم ہوگا، تاریخی سویم. اور پھر جو دل سے دعا نکلی ہوگی غریبوں کے لیے، اور وہ غریبوں کا احترام ہوتا تھا، عزت ہوتی تھی. جو آتا تھا یوں لگتا ہے کوئی بہت بڑا نواب آ رہا ہے، کوئی والی آ رہا ہے، اس کو عزت سے بٹھاتے، کھانا پوچھتے. اور اس طریقے سے یہ جو دعوت ہوئی تھی، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فیضان ہے یہ بھی کہ غریبوں کو ایسی عزت دی، زندگی بھر غریبوں کو عزت دیتے رہے، غریبوں کو پوچھتے رہے. اور یہ کیا کم تھا غریبوں کے لیے کہ ان کی خدمت دینی کرتے رہے، اصلاح فرماتے رہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا غریبوں کے لیے کام تھا. ہم تو دینی طور پہ غریب ہیں، ہمیں معاملات اور مسائل میں جو آپ نے مالا مال کیا ہے اور کس نے کیا ہوگا، یہ بھی آپ کی غریبوں کی غمخواری ہے. اور دنیاوی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی بھر بھی یہ کام کیا. اور وصیت کے طور پر بھی آپ نے غریبوں کو جو یاد رکھا. بعض لوگ اس میں کچھ اعتراضات بھی کرتے ہیں، جس کا جواب عبدالحبیب بھائی نے دے بھی دیا کہ جاتے ہوئے بھی کھانے اور یہ سب چیزیں، بندہ کوئی درود پاک کی بات کرے، کوئی قل کی بات کرے، کوئی قرآن پاک کی بات کرے. مقصد تو مسلمان کا دل خوش کرنا ہے، مقصد مسلمان کا دل خوش کرنا ہے، خاص فقراء کہ ان کے دل سے دعا نکلے گی. تو کتنی تلاوت کا حکم دیا، کون سے نعتیں پڑھنے کا حکم دیا، درود پاک کی کثرت کا حکم دیا، فضول باتیں نہ کی جائیں میرے جنازے میں، نوحہ نہ کیا جائے. شریعت پہ کس طرح اس کمرے میں نوٹیں جتنی تھی نا سب نکلوا دی. اللہ کہ اس روم میں نوٹ پہ تصویر ہوتی ہے، اور تصویر میں یہ ہے کہ فرشتے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو، نوٹیں بھی نکلوا دی کہ بالکل کمرہ پاک صاف ہے. سارے میں نے کہا نا، ہم نے وصیت تو پوری پڑھی نہیں ہے، وہ تمام احکام الگ بیان کیے. لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک غریبوں کی غمخواری ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو زندگی بھر غریبوں کی مدد کرتا رہا. اچھا اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد دنیا سے کئیوں کو پتا چلا کہ کس کس کے وظیفے باندھے ہوئے تھے. کئی لوگوں کا ماہانہ خرچ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے چل رہا تھا. تو یہ کیسا انداز ہے؟ ہم تو تھوڑا سا دیں تو دنیا کو بتاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی سیرت سے اس سنت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ احسان کر کر کبھی جتلانا نہیں چاہیے، کسی کا دل اس حوالے سے نہیں توڑنا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر غریبوں کی غمخواری کا سلسلہ رکھا، ان کو پوچھ گچھ رکھتے تھے. اسی طرح امیروں اور مالداروں کا تعلق بہت اچھا تھا، آتے تھے اور اعلیٰ حضرت سے اکتساب فیض کرتے تھے، لیکن مال داری کے لیے نہیں تھا. اعلیٰ حضرت ان کے مال سے کبھی بھی اپنا ذات کے لیے کبھی کوئی نفع نہیں لیا. اور ایک بار جو کسی نواب نان پارا کے لیے کہا گیا کہ آپ ان کی تعریف کریں تو وہ پیسے دیتے ہیں، بڑے پیسے ملتے ہیں، اور اس سے کوئی خدمت دین کر لیں گے، کچھ کر لیں گے. اعلیٰ حضرت کو جب یہ عرض کی گئی تو آپ نے کیا کیا؟
اب وہ بڑا عجیب اور بڑا ہی نرالا واقعہ ہے کہ لوگوں نے کہا حضور وہ ایک نواب ہے اور لوگ بڑے بڑے شاعر اس کی مدح کرتے ہیں اور جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کو انعام بھی دیتا ہے. آپ کے بھی دینی مشاغل ہیں, قلم اللہ نے آپ کو بڑا شاندار دیا ہے اور آپ جب کلام لکھیں گے, کوئی قصیدہ لکھیں گے تو شاندار ہی لکھیں گے, آپ کو انعام مل جائے گا. تھا کہ ان کی تعریف کرنے والوں میں کس کس کے نام ہیں. اچھا, میں سوچ رہا تھا کہ یار اتنے زیادہ نام تھے, اعلیٰ حضرت بھی لکھ دیتے تو کیا ہو جاتا. نام نہیں لکھوایا نا اس فہرست میں, اپنا نام نہیں لکھوایا, اپنا نام کہاں لکھوایا, وہ آخر میں خود لکھ دیا نا. تو اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ اب تو یہ کمال کر دیں گے. واقعی اعلیٰ حضرت نے کمال کیا, واقعی ایسا قصیدہ لکھا جو کسی نے نہیں لکھا, مگر کسی دنیا دار کے لیے نہیں, اپنے آقا کی شان میں لکھا. وہ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور مقطع جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا وہ اترے کلام ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا. لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. اب یہ کمال دیکھیں اعلیٰ حضرت کا کہ ریاست نان پارا کے نواب کے لیے آپ کو کہا گیا تھا بس قصیدہ لکھنے کا, اور اعلیٰ حضرت نے اس پورے شعر میں ہمیں خوبصورت میسج بھی دے دیا کہ میں مدح اہل دول کروں, پیسے والوں کی مدح سرائی کروں, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں ایسا بندہ ہی نہیں ہوں, میں اس بلا میں اپنی بلا یعنی میری جان چھوٹے اس سے. پھر کہتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں غلام ہوں اپنے آقا کا, اور میرا دین پارائے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے بیچتا اپنے ایمان کو بیچتا پھروں اور لوگوں کی مدح سرائی کروں. یہ میسج ہے رہتی دنیا کے لیے کہ وہ لوگ جو چند پیسوں کی خاطر اپنے دین کا, اپنے اسلام کا, اپنے کلچر کا, سنتوں کا گویا خون کر دیتے ہیں کہ بس یار پیسے آ رہے نا, دنیا کا مفاد مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا صرف یہی شعر اگر دل پہ نقش ہو جائے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, ہر مسلمان کے لیے کاش میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. اور شاعری کی دنیا کا یہ کمال میرا خیال ہے اعلیٰ حضرت ہی کے قدموں میں ہے کہ اب نان پارا کے نواب کی بات کرنی تھی اور پارائے نان کے ذریعے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا. اسی طرح کا وہ شعر ہے نا اشفاق بھائی, بس خامہ خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, ارشاد احبہ ناطق تھا, نہ چار اس راہ پر آنا پڑا. جب میں اس کی شرح پڑھ رہا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو 4 زبانوں میں کلام لکھا ہے, اس شعر کا نارمل مطلب تو یہ بنتا ہے کہ یہ نہ میری رنگ ہے نہ میرا انداز ہے, بس دوستوں نے کہا تو میں اس راہ پر آ گیا اور میں نے لکھ دیا. مگر لکھنے والے بتاتے ہیں کہ یہ جو 2 جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی نا, تو ایک کا نام ارشاد تھا اور ایک کا نام ناطق تھا. تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد احبہ ناطق تھا بات بھی پوری کی اور ان دونوں کا نام بھی شعر میں شامل کر دیا. تو یہ تو کلام رضا کا ہی کمال ہے اور قلم رضا کا شاہکار ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ایک اور مقام پر بھی لکھتے ہیں سایہ دیوار و خاک در ہو یارب اور رضا. رضا کو اور کچھ نہیں چاہیے, بس یہ چاہیے سایہ دیوار و خاک در ہو یارب اور رضا, خواہش دہی میں قیصر شوق تخت جم نہیں. یہ 2 بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر کیا جو ایک عرصے تک پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہے, ایک بہت بڑے حصے پر, ایک قیصر اور ایک جمشید جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا. آپ نے ان دونوں کے لیے کہا کہ مجھے نہ قیصر کا وہ چاہیے تاج چاہیے اور نہ ہی جمشید کا مجھے تخت چاہیے, مجھے سایہ دیوار چاہیے, محبوب کا در چاہیے. اگر یہ مل جائے تو مجھے اور کسی چیز کی تمنا نہیں ہے. دولت مندوں سے یہ دوری, ان کے مال سے یہ دوری, یہ واقعی ہمیں یہ درس دلاتی ہے کہ دین کو پارہ نہ نہیں بنانا چاہیے, دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں بنانا چاہیے کہ مالداروں کے آگے یہ بک جائے, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کا پرچار کرتے رہیں, سنتوں کی نیکی کی دعوت دیتے رہیں, جہاں ہوں تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں, نہی عن المنکر یعنی گناہوں سے بچانے کی کوششیں کرتے رہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ یہی کر رہی ہے اور فیضان اعلیٰ حضرت کو لے کر دعوت اسلامی آگے بڑھ رہی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو عام سے عام تر کیجئے, انشاءاللہ اس سے آپ کو فیضان اعلیٰ حضرت اور میسر ہوگا. الحمدللہ جہاں پر یہ فیضان اعلیٰ حضرت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ذوق نعت کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح مدنی چینل کا ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش بھی. ہمارے عبدالحبیب بھائی آتے ہیں تو وہ بھی یاد آتا ہے. ذہنی آزمائش کب لا رہے ہیں آپ؟
ذہنی آزمائش سیزن 8 انشاءاللہ ہم موسٹ پروبیبلی امید ہے کہ جمادی الاول میں ہم اس کو سٹارٹ کریں گے، لیکن ابھی ہم نے اس کے آڈیشن شروع کر دیے ہیں. دنیا بھر میں کئی اسلام پہ ملتے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ لینا ہے، ہمیں بھی حصہ لینا ہے. تو اس بار ہم نے اس کے لیے یوں سمجھے کہ دروازہ بڑا کھول دیا ہے کہ دنیا میں کوئی کہیں بھی ہے، صرف ایک ہی شرط ہے کہ 20 سال سے زائد اس کی عمر ہو، وہ ہم سے رابطہ کرے. ہماری مجلس ہے اور اس کے بعد ان کے باقاعدہ ٹیسٹ لیا جائے گا، ایک مختصر سا آسان سا آڈیشن لیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں سے، ہو سکتا ہے پاکستان کے کئی شہروں سے یا کئی شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اس میں حصہ لے سکیں. اس میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے باقاعدہ وابستہ ہونا بھی ضروری نہیں کہ سر پر امامہ ہوگا، چہرے پر داڑھی ہوگی، مدنی حلیہ ہوگا تو ہی آپ حصہ لے سکیں گے. یہ دعوت عام ہے، آپ حصہ لے سکتے ہیں. اس کے میرا خیال ہے نمبرز ہو سکتا ہے ہم آپ کو پورا مدنی گلدستہ بھی دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی تیار رہیے. عبدالاحد بھائی سلسلے کو اختتام کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی زندگی کا کوئی خاص پہلو اختتام پر تو آپ کو بہت ٹچ کرتا ہو؟ وہ پہلو تو میرے خیال میں ہر عاشق رسول کو ٹچ کرتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت دوسری بار سفر حج کے لیے حاضر ہوئے اور حج کے بعد جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں دیدار کی آرزو لیے حاضر تھے، اور پھر اس وقت پہلی شب یہ دیدار نہ ہوا تو دوسرے دن آپ نے بہت ہی پیاری نعتیہ غزل لکھی. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، چراغ ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اب یہ آپ نے عرض کر دیا. پھر اس کے آخر میں آپ نے مقطع میں بڑا پیارا فرمایا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے امیر اہل سنت نے لکھا شیدا ہزار پھرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے یہاں پر عاجزی کے طور پر اپنے کو کتے لکھا. تو اب اعلیٰ حضرت کی عاجزی، بے مائگی اور بالکل مسکینی کا عالم سرکار کے دربار میں کس طرح سے تھا کہ میں اپنے کریم کا گدا ہوں، بس ان کے در پر آ گیا ہوں اور ایک ہی خواہش، یعنی ہم بھی حاضری دیتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری کا کئی عاشقان رسول کو موقع ملتا ہے. کیا اس شعر کو پڑھ کر اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ اعلیٰ حضرت نے کیسی حاضری دی؟ ہم جاتے ہیں نقش و نگار میں، دیگر معاملات میں اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جس مقصد کے لیے مدینہ شریف حاضر ہوئے، اللہ اکبر، وہ مقصد آپ نے پا لیا اور اپنی سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا. سبحان اللہ. یہ واقعہ واقعی ایسا ہے جو دل میں اتر جاتا ہے، اترنا بھی چاہیے. عبدالحبیب بھائی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعلیٰ حضرت کا کون سی بات کچھ اعلیٰ حضرت، یہ مشکل سوال ہے میں سمجھتا ہوں. نہیں، وہ آپ نے ایک جملہ جو ساتھ عبدالاحد بھائی کے لیے ملایا تھا نا کہ آپ کو جو بہت زیادہ ٹچ کرتا ہے، ہاں آپ بھی کچھ. اعلیٰ حضرت کا جو وہ انداز ہے نا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. ہر وقت مدینے میں رہتے تھے، سب کچھ مدینے میں ہی تھا. اعلیٰ حضرت چھوڑ کے آئے تھے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. اللہ کریم بس مدینہ پاک سے ایسی سچی محبت عطا فرمائے اور بار بار حاضری مدینہ کا شوق بھی نصیب فرمائے. آمین. اختتام سے پہلے اگر کچھ کالز لے لیں، شاید آپ کے لیے کچھ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی بھی دل جو ہو جائے، کالز دے دیجیے. محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ. مرحبا حاجی عبدالحبیب بھائی، ہم آپ کو فیضان اعلیٰ حضرت کے پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں. ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام کیے. ہر سلسلے میں مختلف علماء کرام، مفتیان کرام نے جس طرح فیضان اعلیٰ حضرت کے بارے میں پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی پھول اور بڑے خوبصورت موتی پیش کیے. ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کہنے ہیں. حقیقتاً یہ انہی بزرگوں کا فیضان ہے، یہ انہی کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شمع ہے کہ جو انہوں نے دلوں میں روشن کی. الحمدللہ آج ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. حاجی عبدالحبیب بھائی نغمات رضا آپ کا سنا، ماشاء اللہ بہت خوبصورت، بہت پیارا سلسلہ. بہرحال جتنی کوشش مدنی چینل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس سے بڑھ کر عطا فرمائے. اور نغمات رضا میں جو زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے کا جو سلسلہ تھا، 2 پروگراموں پر مشتمل تھا، سبحان اللہ اس نے تو 12 چاند لگا دیے. ماشاءاللہ اتنے خوبصورت پروگرام. بہرحال اللہ تبارک و تعالی عز و جل یہ کوششیں قبول فرمائے. اور حاجی عبدالحبیب بھائی آپ ضیاء کوٹ کب آئیں گے؟ ضیاء کوٹ کو بھی آپ مدنی پھولوں سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موقع ملا ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کر دیا. میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، ضیاء کوٹ والوں کے لیے اس بار ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ انشاءاللہ 2-4 دنوں میں آپ کو امید ہے جو ضیاء کوٹ میں رہتے ہیں ان کو مل جائے گی انشاءاللہ. جی سبحان اللہ. کچھ میں پہنچ گیا ہوں، شاید وہی چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ.
اگلی کال۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت کے فیضان کو عام کر رہا ہے، اور آج کے اس سلسلے میں عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی جو مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اگلی کال۔ مجھے یہ کلام سنا دے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سلسلہ دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیا کریں، کیسا لگا آپ کو سلسلہ، اور مدنی چینل کو اور عام سے عام کریں۔ یہ سلسلہ روزانہ دوپہر تقریباً 2 بجے ریپیٹ ہوتا ہے۔ کل بھی انشاءاللہ جو مدنی پھول بیان ہوئے ہیں آپ دن میں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے مقابلہ ذوق نعت کا پہلا سیمی فائنل، اور ابھی آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں ذہنی آزمائش کے متعلق ایک مدنی گلدستہ۔ ذہنی آزمائش میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں، ان قریب مدنی چینل پر زبردست علم و عمل سے بھرپور یہ سلسلہ ہے، علم بھی ہوتا ہے اور عمل کر کے بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس حوالے سے آئیے کچھ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم دوبارہ آئیں گے آپ کو ایک اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سنائیں گے، اور پھر مدنی مقابلہ شروع کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔